کل ڈاکٹر جے شنکر جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں انہوں نے پھر پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور کہا کہ جی کنٹری وچ اسپانسرز ٹیررزم، سپورٹ ٹیررزم، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نیبر پاکستان ہے، ہمیں اس طرح کے چیلنجز ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر جے شنکر کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہ دی اسٹریٹجک کلچر نیڈس ٹو کم فرام آپ کی وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہسٹری، ویلیوز، کلچر، ان چیزوں سے آتا ہے۔ اور وہ پراپرلی کہتے ہیں کہ جو انڈیا کی ڈپلومیسی ہے وہ اگر مہا بھارت ٹرم میں دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جو گریٹسٹ ڈپلومیٹ ہے وہ شری کرشنا اور ہنومان جی تھے۔ دس از واٹ ہی از سیئنگ۔ نمسکار دوستو، آپ کا بہت بہت سواگت ہے اپنے نیو اپڈیٹس چینل میں۔ دوستو، دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ایس جے شنکر جی کو دنیا میں تیز ترار ایگریسو ڈپلومیٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے، اور کچھ سالوں مہینوں میں جس طریقے سے ایس جے شنکر جی نے یورپین دیش کو آئینہ دکھایا ہے اس کی تعریف دنیا ہی نہیں بلکہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان بھی کرتا ہے، اور بھارت کی ڈپلومیسی کو نیکسٹ لیول پہ پہنچانے کا سارا شریہ ایس جے شنکر جی کو جاتا ہے۔ لیکن ایک کانفرنس میں ایس جے شنکر جی سے یہ پوچھا گیا کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ کون ہیں، تو یہ آنسر سن دنیا شاکڈ رہ گئی، اور پاکستان سن انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ کرشن بھگوان ہے اور ہنومان جی۔ آپ کو بھی یہ سن گرو محسوس ہوگا۔ دوستو، پہلے ایس جے شنکر جی کی وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں جس میں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑے ڈپلومیٹ کون ہیں اور پاکستان کو کیسے جلیل کرتے ہیں۔ وہ آپ کو ایس جے شنکر جی کی ویڈیو کے لاسٹ 10 سیکنڈ میں سن کر پتا چل جائے گا، جب وہ کہتے ہیں کہ کرشن جی نے جیسے شیشو پال کو ہینڈل کیا تھا۔ اور اس کے بعد اسی ویڈیو پہ جلتے بھنتے پاکستان کا بھی ری ایکشن دیکھ پائیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ جے ہند، جے بھارت۔ اتنی پڑھائی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ کون تھے؟ میں کہوں گا سب سے بڑے ڈپلومیٹ ایک شری کرشن تھے، ایک ہنومان جی تھے۔ سیریس اتر دے رہا ہوں میں کہ اگر آپ ان کو کورٹنیتی کی پریپیکش سے دیکھیں کہ کس سچویشن میں تھے، ان کو مشن کیا دیا گیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا تھا، اور ہنومان جی نے تو مانے اس کے ساتھ اتنا انٹیلیجنس بھی اور مشن کے آگے بھی بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے سیتا کو وہ کانٹیکٹ بھی کیا تھا، پوری لنکا کی خبر لی، لنکا کو جلا بھی دیا۔ اس کے بعد مانے کیسے ڈپلومیٹ، مانے آل پرپز ملٹی پرپز ڈپلومیٹ۔ اسٹریٹجک پیشنس کا سب سے اچھا ادھارن جو ہے وہ کرشن بھگوان جس طریقے سے انہوں نے شیشو پال کو ہینڈل کیا کہ 100 بار انہوں نے شما کیا، 100 بار، اس کے بعد آپ کو پتا انہوں نے کیا ہیں اور سخت ایشوز ہیں جس میں انفیکٹ انڈیا کو ایکشنز لینے پڑیں گے، جیسے انہوں نے آرٹیکل 370 وغیرہ کا کیا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا ریلیشن شپ ڈاؤن گریڈ کیا۔ آئی وہ اس کے لیے تیار ہوگا یہ ابھی ہمیں نہیں پتہ، اور امکانات یہ ہیں کہ شاید نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہمارے لیے کوئی ایسی دیر از نو کاز ٹو سیلیبریٹ۔ تو یہی ہوگا کہ ہم ایسی میٹنگ میں اٹینڈ کر کے آ جائیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر سر بائیلیٹرل میٹنگ نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ظاہر بات ہے اس کا وہ جو بھارت ایک جو سچویشن ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کل سر بھارت کے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں ڈاکٹر جے شنکر، وہ پونے میں اپنی کتاب جو ہے دی انڈیا وے کی ایک تقریب کر رہے تھے، اس میں رونمائی ہو رہی تھی ایک اور لینگویج میں۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کی کہ جو پاکستان ہے دیٹ اسپانسرز ٹیررزم اینڈ آل دیٹ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف یہ انویٹیشن یہ جو بات چلی ہے اور دوسری طرف وہ ایک پرانی رٹ لگائی رکھنا اور یہ کہتے رہنا جی دے آر اسپانسرنگ ٹیررزم، تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کیا، اور ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ دنیا میں جو بھی لیڈر انڈیا آتا ہے یا کوئی ملٹی لیٹرل فورم ہوتا ہے تو کیپ ٹاکنگ آن دس۔ ڈو یو تھنک کہ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان ان سے تبدیل کرا سکتا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کو بار بار کہتے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کشمیر میں ایسے کوئی بات نہیں ہے، وی آر سپورٹنگ کشمیر ڈپلومیٹک پولیٹیکلی اینڈ مورلی، وی آر افیکٹریز آف ٹیررزم۔ سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ جو چیز ہے انڈیا کے مائنڈ سیٹ میں یہ جو پھنسی ہوئی ہے اسے کیسے آگے جایا جا سکتا ہے، یہاں کہ یہ یہیں رہے گی؟ دیکھیے، انڈیا کے پاس جو ہے یہ کوٹ ان کوٹ ایپی سینٹر آف ٹیررزم
یہی ایک ان کے پاس ہے جس کو وہ چوم چوم کے ادھر ادھر کر کے انہوں نے ادموا کر دیا ہے اس کانسیپٹ کو. اور اب دنیا میں کوئی نو ون از ٹیکر آف وٹ انڈیا وانٹس ٹو سے. اور نہ اس شروع دن سے ایسا نہیں ہوگا. اگر یہ ہوا ہوتا تو پھر ہمارے خلاف کافی ایکشن ہو چکا ہوتا. ہم نہیں ہیں, ان کو بھی پتہ ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نہیں ہیں. ہاں اس کا ایک ریئیکشن ہے وہ جو کشمیر ہے اس کے معاملے. جیسے اب انڈیا ہمیں کشمیر کے بارے میں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم اس کا ایشو ریز نہ کریں مورلی, ڈپلومیٹکلی اینڈ پولیٹیکلی, کیونکہ ہم ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اور وہ ہے. اور جب تک انڈیا کسی میننگ فل ڈائلاگ کی طرف نہیں آئے گا, کوئی ریزلٹ اورینٹیڈ ڈائلاگ کی طرف نہیں آئے گا, پرابلم رہے گا. ہاں اس کے آپشنس کئی موجود ہیں, کئی فارمولاز موجود ہیں. ماضی میں اس پہ بات چیت ہوتی رہی ہے, چلتا رہا ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. اگر وہ رہتا ہے تو وہ بھی اس کے بھی ایک ماڈس وینڈا ایوالو کیا جا سکتا ہے. فی الحال ایسی کوئی سامنے جو ہے مجھے وجوہات نظر نہیں آتی. ہاں جے شنکر صاحب وہ کہتے رہے, وہ کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ہی خود آپ دیکھ لیجیے وہ اویانا میں کہا تھا یہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہمیں یعنی پاکستان کو انڈائریکٹلی حوالہ کر رہے تھے. لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یورپ از ناٹ ایکسیپٹنگ آور نیریٹو, تو انہوں نے اپنے بات کی نفی کر دی. تو اب یہ جب اس طرح کی صورتحال وہ ایک طرح سے شکایت کر رہے تھے یورپ سے کہ وہ, لیکن اس میں اسی یورپ میں جو ہے ایکچولی انڈیا ایمبیرس ہوا جب وہ انہوں نے انفو لیب کا جو ایک ریکٹ چلا رہے تھے پچھلے 15-20 سال سے اور پاکستان کے خلاف ہوئی, انہوں نے ایون جو ہے یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہے ان کو بھی ہوڈ ونک کیا. اور وہ تو انفیکٹ ان کے اب گلے پڑ گیا ہے, کیونکہ وہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو جو ہے انہوں نے مس یوز کیا یا ان کا جو ہے ان کو غلط طور پہ ان کو ہاسپٹیلٹی دی, تو وہ تو ان کے کیریئر ختم ہو جائیں گے یورپ کے اندر. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو انڈیا نے یہ حرکت کی. تو اس لیے اب میں خیال میں وہ یہ کرتے رہیں, لیکن بات نہیں ہے. یا افغانستان کی حد تک تو وہ ٹرمینالوجی بڑی لوزلی یوز ہو رہی تھی ٹیرر کی, ٹیررزم کی. لیکن آپ دیکھیں امریکہ نے خود ان ٹیررسٹ جن کو یہ طالبان کو ٹیررسٹ کہتے تھے ان کے ساتھ پچھلے یعنی 2013 سے مذاکرات کر رہے تھے, اور 2020 میں انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, ایگریمنٹ کر لیا. ہمارے ظاہر ہے انڈیا اس میں ناراض تھا وہ ان کے ساتھ, لیکن اب وہی انڈیا ہے جو اس نے جون میں اپنا مشن پھر کھول لیا, انہیں ٹیررسٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں یہ ہیں کہ کل کے ٹیررسٹ آج کے نوبل لاریٹس بھی ہو سکتے ہیں. یاسر عرفات ٹیررسٹ سمجھا جاتا تھا, پھر وہی جب اس نے وہاں ہاتھ ملا لیا ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تو وہ ان کو نوبل پیس پرائز بھی ملا. تو یہ پالیٹکس ہے, اس کے اندر انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے ہم لوگ بھی خاموش تو نہیں بیٹھے. اور ان کے لیے سب سے بڑے جو امبیرسنگ ہے کیونکہ پاکستان انڈیا کو چیز کرتا ہے, یہ ایک ان کو لیے بڑا کھٹکتا ہے کہ ہم تو ایک بہت بڑی پاور بننے چاہ رہے ہیں, یہ پاکستان ہمیں ہر فورم پہ ذلیل کر دیتا ہے, ہمیں امبیرس کر دیتا ہے. تو وہ اپنی جگہ ہے, ظاہر ہے اب اس میں یہ انڈیا نے اس قسم کے تعلقات پیدا کر دیے جس کا ان کو بہرحال ہمیں فیس کرنا پڑے گا, دے لائک اٹ اور ناٹ. بالکل ٹھیک ہے, دیٹ از اے پرسپیکٹو.